الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غور سے سنو، اللہ کے جو چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور اللہ نے کہا اللہ کے اولیاء ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے اللہ کے اولیاء کا۔ اب اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جن کے اندر دو کوالٹی ہو، ایک ایمان والے ہو اور دوسرا ہے متقی ہو، حرام چیزوں سے بچنے والے، حلال کی زندگی گزارنے والے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے اللہ کے اولیاء کا بھی مقام بتایا اور ان کی پہچان بھی بتائی کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں۔ اب آئیے، جو بھی نیک لوگ گزر گئے ہیں ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ وہ اگر ایمان والے متقی ہیں تو اللہ کے ولی ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، لیکن ان کی عبادت ہرگز نہ کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا کون کسی انسان کی عبادت کرتا ہے کلمہ پڑھنے والوں میں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی کام مسجد میں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، آج کلمہ پڑھنے والا وہ قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، جھنڈوں کے سامنے، اور زندہ کوئی مرشد ہے تو اس کے سامنے کر رہا ہے، جو مر چکے ہیں تو ان کی قبروں کے سامنے وہی کام کر رہا ہے جو اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ پریکٹیکلی گویا کہ شرک ہو گیا۔ اور زبان سے بھی ہم جب وہ قوالیاں سنتے ہیں، وہ اشعار سنتے ہیں، جو کسی نیک شخصیت کے نام پر اشعار لکھے جاتے ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے الفاظ کہ جس میں انہوں نے ان کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیا، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں یہاں پر غلط ہو رہا ہے۔ آپ اولیاء کا احترام کریں، اس سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، بلکہ کرنا چاہیے، لیکن ان کی عبادت نہ کی جائے، ان کے تعلق سے زبان سے ایسے الفاظ نہ کہے جائے کہ ہم ان کو ان کی حد سے آگے بڑھا دیں، اللہ کی جگہ پر زبردستی بٹھانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا ایک مشہور عالم بریلوی حضرات کا، تو اس نے سورہ لقمان کی ایک آیت کو پڑھا، اس کا ترجمہ کر رہا ہے جوشیلے انداز میں، اور وہ آیت میں اللہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہو، اللہ کی تعریف کو بیان کرنا چاہو، اللہ کی حمد و ثنا تم کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ تم درختوں کو قلم بنا لو، سارے سمندر کو سیاہی بنا لو، انک بنا لو اور اس سے لکھنا شروع کر دو، سارے سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، سارے درخت قلم بن کر تمہارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات باقی رہیں گے، اللہ کی تعریف تم نہیں لکھ سکتے۔ یہ ترجمہ ہے جو اللہ نے اپنے لیے کہا۔ تو اس عالم نے یہی ترجمہ اٹھا کر کہا اور کہا کہ تم عبد القادر جیلانی کی تعریف اور کلمات نہیں لکھ سکتے۔ اللہ اکبر، یہی الفاظ اس نے سیدھے کس کے لیے چپکا دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ ہم کہتے ہیں یہ غلو ہے، ایسے مت کہو، جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں اس کو تم اللہ کے ایک معمولی بندے کے لیے تم بیان کر رہے ہو، یہ درست نہیں، یہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ یقیناً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے، بڑے عالم دین تھے، بڑے مفتی تھے، اپنے وقت کے بہت زیادہ نیک متقی شخصیت تھے، لیکن وہ اللہ نہیں تھے، لیکن وہ رسول اللہ بھی نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی کے صحابی بھی نہیں تھے، نبی کے وہ تابعی بھی نہیں تھے، صحابی کو جو انہوں نے دیکھا آئے ان کو تابعی کہتے ہیں، وہ بھی نہیں تھے، تبع تابعی بھی نہیں تھے۔ ان کا سن ولادت کب ہے؟ 400 ہجری میں، 471 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کا انتقال ہوتا ہے 561 ہجری میں، تب پیدا ہوئے۔ نہ صحابی ہے، نہ تابعی، نہ تبع تابعی، لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا کہ ان کے احترام کے نام پر ان کی عبادت شروع کر دی۔ کیسے کر دی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ خود جو ہے نا جائزہ لے کہ کہاں تک درست ہے، کہاں تک یہ بات صحیح ہے۔ ان کی کچھ مشہور کتابیں ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جس دور میں پیدا ہوئے علوم و فنون کا دور تھا، اس وقت مشہور علمی شخصیات وہاں پر موجود تھے، جیسے امام ابن جوزی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین اس وقت تھے جب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دور تھا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے، اس وقت تھے جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ موجود تھے۔
ابن صلاح، امام منذری، امام ابو شامہ، یہ سارے بڑے بڑے علماء کا دور تھا. اور ابن قدامہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. وہ ان کی تعریف میں کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے جیسا کوئی عالم دین نہیں تھا، اور اس وقت یہ بہت بڑے متقی، عبادت گزار، زاہد انسان تھے، اور فتویٰ دینے میں ان کی طرح کوئی اور نظیر نہیں ملتی تھی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تعریف کی کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے. اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، تو کہاں تک لوگ صحیح ہے؟ اور امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھی، ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، بات واضح ہوگی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا، وہ کس مسلک کے تھے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ. عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ. اور اسی طریقہ سے ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا نخرج عن الکتاب والسنہ، ہم قرآن و سنت سے باہر نہیں جاتے ہیں. اور ایک ان کا قول ہے لا فلاح لک حتی تتبع الکتاب والسنہ، تجھے کامیابی مل ہی نہیں سکتی قرآن و سنت کو چھوڑ کر. کس کی بات ہے یہ؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. حیدرآباد کا ایک عالم ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، جو قادری بھی کہتا ہے اپنے آپ. قادری سے مراد انہی کی طرف منسوب کرتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم غوث کے کتے ہیں فرما برداری میں. اور وہ کیا کہتا ہے کہ ہر چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے جی، قرآن و سنت کو ماننا ضروری نہیں ہے. جبکہ پیران پیر کیا کہہ رہے؟ پیر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت سے ہم نہیں نکلتے، تجھے کامیابی نہیں ملے گی قرآن و سنت کو چھوڑ کر. ان کا مرید کیا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مرید کہنے والا، کہ قرآن و سنت میں ہر چیز نہیں ہے. تو یہاں پر غلطی. اگر واقع میں غوث کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے تو پکڑو پہلے دامن کو، اور وہ دامن کیا ہے؟ قرآن و سنت کا دامن. اگر واقع میں عبد القادر جیلانی کے کتے ہو وفاداری میں، تو ان کے مسلک کو اپناؤ. ان کا مسلک کیا تھا؟ حنفی مسلک نہیں تھا. ان کا مسلک پیران پیر کا مسلک بریلی مسلک نہیں تھا. ان کا مسلک جو ہے ہری اور پیری ٹوپی والوں کا مسلک نہیں تھا. ان کا مسلک کیا تھا؟ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے تھے فقہی مسائل میں، عقیدے میں. تو تم حنبلی بن جاؤ بس، تب مانیں گے کہ آپ واقع میں پیران پیر کے وفادار ہو اور ان کے دامن کو تم تھامے ہوئے ہو. لیکن آپ تو الگ راستے میں جا رہے ہو اور انجن الگ راستے میں جا رہا ہے، تو کہاں سے جو ہے ان کے فالوورز ہوئے؟ یہ تو زبانی دعوے ہوئے نا. اور حقیقت میں ان کے فالوورز کب ہوں گے؟ جب تم ان کے مسلک کو اپناؤ. اور جانتے ہیں بہت سے لوگ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات بار بار نماز میں رکعتاں توڑتے رہتے. رفع الیدین جو کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس لیے کرتے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہاتھاں بار بار اٹھاتے رہتے ہیں. یقین جانیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی طریقہ تھا نماز پڑھنے کا. اور اس کی گواہی خود جو ہے ایک بہت بڑے قادری عالم طاہر القادری نے خود دی ہے. ان کا ویڈیو کلپ موجود ہے کہ ہمارے پیران پیر بھی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، تو پھر ہم کو برا کیوں کہتے ہو بھائی؟ آ جاؤ مسلک کو قبول کر لو شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی نماز کو قبول کر لو، ہم اور آپ بھائی بھائی ہو جائیں گے. پھر یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ جو ہے حنفی بریلوی اور یہ تبلیغی سارے قصے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور ہم بھی مانتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ آپ تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں، صرف ان کی شخصیت کو مانتے ہیں. ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کو بھی اپناؤ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتح الربانی، اس میں شیخ لکھتے ہیں اتبعوا، تم نبی کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا، بدعت کے کام مت کرو، ووافقوا، سنت کے مطابق کام کرو، ولا تخالفوا، خلاف کام مت کرو، واطیعوا، اطاعت کے کام کرو، ولا تعصوا،
نفرت یعنی نافرمانی کے کام مت کرو. اخلصو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، توحید اپناؤ. ولا تشرکو، شرک کے کام مت کرو. یہ کس کی تعلیم ہے؟ پیران پیر کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی، کہ نبی کی اتباع کرو، سنت کے مطابق کام کرو، سنت کے مطابق کام کرو. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، جو ان کے مرید ہیں، کوئی بھی مسئلہ بولتے سنت، مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی یہ اہل حدیث حضرات کچھ بھی کام آیا تو کہتے ہیں سنت. شیخ عبد القادر جیلانی بھی یہی کہتے تھے کہ سنت کے مطابق کام کرو. اس لیے کوئی بھی دین کا نام لے کر کام پیش کرے تو پہلے پوچھنا چاہیے کیا نبی سے ثابت ہے، کیا صحابہ نے کیا، تبھی ہم جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کے راستے پر ان کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، ورنہ دامن ہی ہاتھ میں نہیں آیا. اب اس کے بعد دیکھیے ان کا عقیدہ کیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کے جو مرید اپنے آپ کو کہتے ہیں قادری وغیرہ، ان کا عقیدہ کیا ہے آپ خود فیصلہ کر لے. فتح الربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. لکھتے ہیں وَكُلُّ الْحَاجُ كُلُّهَا إِلَى اللَّهِ، سارے اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو اللہ کے حوالے کر دو. وَطْلُبْهَا مِنْهُ، سارے ضرورتیں اللہ ہی سے مانگو. وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرو ہی نہیں. وَلَا تَعْتَمِدُوا إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرو. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ التوحید التوحید التوحید، توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم پکڑو. کیوں؟ وَجُمَّعَ الْكُلِّ التوحید، ساری چیزوں کا دار و مدار توحید پر ہے. اللہ اکبر. آپ کی ساری نیکیاں تبھی قبول ہوں گی جب توحید ہوگی. شرک سے دور ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہوگا، اور ہماری ساری ضرورتیں ہم کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. اور دعا کا طریقہ بتاتے ہوئے غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے پیران پیر کی، اس میں وہ لکھتے ہیں والادب فی الدعاء، دعا کا ادب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاؤ اور اللہ کی حمد بیان کرو، تعریف بیان کرو، اور اللہ کے نبی پر درود پڑھو. پھر اس کے بعد ثم یسأل اللہ حاجتہ، پھر اپنے رب سے اپنی حاجت کو مانگے. اللہ اکبر. یہ کس کی تعلیم ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہی تعلیم اہل حدیث حضرات کی کہ مانگنا ہو دعا تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. یہ پیر کا کہنا ہے. اب مرید کیا کر رہے ہیں کہ وہی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگو، انہی کا نام لکھ کر جھنڈے بنا کر جھنڈوں سے مانگ لیتے ٹھہرے ہوئے. پیر کہتے ہیں اللہ سے مانگو، مرید کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے نام سے مانگیں گے، آپ کے جھنڈے سے مانگیں گے. یہ جتنے گلیوں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں نا، چلہ جسے کہتے ہیں، اس پر جو نام لکھا رہتا ہے وہ عبد القادر جیلانی کا ہی نام لکھا رہتا ہے. وہاں لوگ جا کے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بعض لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں اس جھنڈے کے سامنے. پیر ایک طرف رہنمائی کر رہے ہیں، مرید دوسری طرف جا رہے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑو تو صحیح دامن، پہلے دامن پکڑو. تم نے پکڑا ہی نہیں دامن، چھوڑنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو میرے دوست بزرگوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نیک، اللہ کے ولی تھے، لیکن وہ اللہ نہیں تھے. تم ان کے جھنڈوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ تم اللہ سے مانگو. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، حمد بیان کرو، نبی پر درود پڑھو، اللہ سے سوال کرو. یہ پیران پیر کا راستہ ہے، یاد رکھیے. اچھا، وہ جھنڈے پر پھر نام کیا لکھتے ہیں؟ المدد یا غوث، یا غوث المدد. کیا معنی ہے اس کا؟ مدد کیجئے اے غوث. کس کو بول رہے غوث وہاں پر؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ دنیا میں اب نہیں ہیں، چلے گئے ہیں. مدد کرنے والا کون ہے؟ بعض لوگ المدد یا علی، علی مدد کرو. کس کو بلا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ مدد کریں گے. یونس علیہ السلام کی مدد کس نے کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس نے کی؟ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں. صحابہ کرام کی مدد کس نے کی پریشان حال میں؟ اللہ نے کی. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد آئے گی تو صرف اللہ کی طرف سے آئے گی.
ہم نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر باہر نکلے جھنڈا دکھا الغوث مدد، کہاں ہم جو ہے صحیح راستے پر ہیں؟ اللہ کو تو دغا دے رہے ہیں ہم، اور بچیں گے اللہ سے ہم، اللہ کے عذاب سے نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو نیک اولیاء گزرے ہیں ان سے ان کا احترام کیا جائے، لیکن ان کی عبادت نہ کی جائے۔ آخری بات ہے، یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فتح الربانی میں، اخلصوا ولا تشرکوا، اللہ کی خالص عبادت کرو، شرک مت کرو، ووحد الحق عز وجل، اللہ کو ایک مانو، وعن بابہ لا تبرحوا، اللہ کے دروازے سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ کے در کو مت چھوڑو، سلوہ، اس سے سوال کرو، ولا تسألوا غیرہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے سوال مت کرو، واستعینوا بہ، اللہ سے مدد طلب کرو، ولا تستعینوا بغیرہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب مت کرو، توکلوا علیہ، اس اللہ پر توکل کرو، ولا تتوکلوا علی غیرہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل نہ کرو۔ اب مرید کیا کر رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کے ہاتھ پہ ہرے تاگے، لال تاگے، ناریلا گھروں میں بندھے ہوئے ہیں، ہاں جسم پر پتہ نہیں کہاں کہاں ڈوریاں بندھے ہوئے ہیں۔ جو پیران پیر نے یہ تعلیم دی کہ اللہ پہ توکل کرو، یہ بے جان چیزوں پہ توکل کر رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم غوث کا دامن چھوڑیں گے نہیں۔ پکڑو تو صحیح دامن، بڑوں کا احترام کریں، لیکن احترام کے نام پر عبادت نہ کریں، غلو سے کام نہ لیں۔ غلو سے اگر ہم کام لیں گے تو پھر جو ہے یہاں سے بدعت یا شرک شروع ہو جاتا ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نیک شخصیت تھے، اللہ کے ولی تھے، کچھ کرامات ان کے ساتھ ثابت ہیں، لیکن اکثر ان کی طرف جھوٹی کرامتیں منسوب کر دی گئی ہیں، ان کی محبت میں غلو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کرامتیں ایسی ہیں جو سیدھے سیدھے جو ہے اللہ سے ٹکر لیتا ہوا نظر آتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس بتاتے ہیں لوگ تقریروں میں کہ ایک عورت آئی جس کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اس کو واقعی میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی، نعوذ باللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیا نبی تھے؟ فرشتے تھے؟ نہیں تھے۔ کیسے دیکھے انہوں نے لوح محفوظ میں کہ اس کو اولاد ہے نہیں ہے؟ تو پھر اللہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو اولاد دے دو۔ اللہ نے کہا غوث اس کو اولاد نہیں ہے تقدیر میں، کہا اس کو 2 اولاد دے دو، کہا غوث اس کو اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہنے لگا 3 دے دو، 4 دے دو، 7 دلائے تک نہیں چھوڑے اللہ سے، نعوذ باللہ۔ اللہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے خلیل ہیں، بڑھاپے تک اولاد نہیں تھی، بڑھاپے تک اولاد نہیں تھی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی تو نبی نہیں تھے، نہ ان کے بارے میں یہ قصہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کیونکہ اس ٹائم یہ تھے ہی نہیں، نہ صحابہ کے دور میں تھے، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے۔ تو اس طرح ان کی شان کو بڑھانے کے لیے مریدوں کا کام ہے، پیر کا کام نہیں تھا۔ پیر کا تو راستہ سیدھا تھا، قرآن اور سنت اور بدعت سے دور رہنے کی تعلیم دی تھی، لیکن لوگوں نے کہتے ہیں نا مریدہ مرچی مسالہ لگا کر کہاں سے کہاں تک چیز کو بڑھا دیتے۔ تو لہٰذا یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے، ہم اولیاء کے گستاخ نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اولیاء کا احترام کیا جائے، اولیاء کی عبادت نہ کی جائے۔ عبادت صرف ہوگی تو اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت حرام ہے۔ معزز حضرات، ایک مسئلہ ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جو 11ویں کی دعوت ہوتی ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ 11ویں کی دعوت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے، یہ کہنا ہے ان کے علماء کا، اس لیے وہ جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پوری تاریخ کی اسلامی تاریخ میں عبد القادر جیلانی ہی نیک شخصیت گزرے ہیں یا ان سے پہلے بھی کوئی گزرے؟ یقیناً نبی گزرے ہیں اور 4 خلیفہ گزرے ہیں، صحابہ کی ایک بڑی تعداد گزری، لیکن کسی سے بھی ہم کو ایک طریقہ نہیں ملتا ہے کہ ہر سال ہر مہینے ان کے نام سے جو ہے برسی بنائے اور اس کو ایصال ثواب کا نام دے۔ تو جب ہمارے اسلاف نے نہیں کیا تو اس کو ضروری سمجھ کر لوگ جو ہے بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ بقرعید میں جانور نہیں ذبح کرتے لیکن اب کرتے ہیں قرضے لے کر، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ نیک شخصیت تھی، ان کے لیے ہم دعائیں کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اس طرح کی دعائیں کریں، یہ کافی ہے، ورنہ پھر ہر ایک کے لیے کرنا پڑے گا تو ہمارے دیگچیاں ٹوٹ جائیں گی لیکن دعوتیں نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اتنی لمبی لسٹ ہے،
تو لہٰذا ایک شخصیت کو پکڑ کر یہ بھی ایک غلو ہے، یہ بھی ایک غلو ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔